نمبر پہ اس سورہ پاک کا نزول ہوا ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اس سورت کا نزول جو ہے، یہ سورت کا نمبر جو ہے 94 ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ الم نشرح میں 4 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 4 باتوں کا تذکرہ بئی معنی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انشراح میں 1 نمبر کی آیت سے لے کر کے 4 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور حکمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور حکمت کے انوار کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا، جس سے آپ پرمشقت کاموں کا بوجھ آپ کے اوپر سے اتر گیا۔ اس کے علاوہ سورہ انشراح کے 5 سے 6 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تبلیغ کی راہ میں آپ کو مشکلات و مصائب کا سامنا ہوگا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ہی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ یہ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ انشراح کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ کے آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اسی سورہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ 8 نمبر کی آیت میں، یعنی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور تمام مہمات یعنی جنگوں میں اس پر توکل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم عطا فرماتا ہے۔ یہ 4 باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں نازل فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ہم سب سے پہلے اس آیت میں ہم ترجمہ کریں گے، تمام سورہ کا آیتوں کا ترجمہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الم نشرح میں ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یعنی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ کو نہیں کھولا اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پشت کو گراں بار یعنی پیٹھ کو بھاری کر رکھا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو جو ہے نا بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ عبادت پر کمر بستہ ہو جائے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرے۔ ان تمام آیتوں کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پر یکے بعد دیگرے ایک آیت کی یہاں پر ہم یکے بعد دیگرے تمام آیتوں کا جو ہے نا ہم تفسیر کریں گے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ کو کشادہ کر دیا، کھول دیا۔ اس کی تفسیر صرف سنیں، ہے نا، اس آیت کی تفسیر سنیں۔ دیکھیے آپ لوگ جو ہے نا اپنا میوٹ کر لیں۔ ہاں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ کو نہیں کھولا؟ اور یقیناً جانیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت کے انوار، علوم و معارف اور اسرار و حکمتوں کے حصول کے لیے، یعنی تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی 125 نمبر کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ آتا ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت ارشاد فرمائی، یعنی سورہ انعام کی 125 نمبر کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سینہ میں نور داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سینہ کو فراخ
کر دیتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سینہ کے فراخ یعنی چوڑا ہونے کی کوئی علامت بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، پھر انسان دھوکے کے گھر سے نکل جاتا ہے، دھوکے کے گھر سے انسان نکل جاتا ہے اور دائمی راحت کے گھر میں آ جاتا ہے، اور انسان موت کے آنے سے پہلے انسان موت کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شرح صدر یعنی سینے کے کھلنے کے متعلق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اقوال ہے کہ میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ کھولا گیا، یعنی سینے کو چیرنے کا جو واقعہ آیا، شق صدر جس کو بولتے ہیں، یہ شق صدر کا معاملہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو سعد یعنی دائی حلیمہ کے گھر تھے، بچپنے کے عالم میں تھے، تو سب سے پہلے آپ کے سینے کو چیرا گیا۔ دوسری بار جب آپ 10 سال کی عمر میں تھے تو آپ کے سینے کو چیرا گیا تھا۔ تیسری بار جب آپ پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تب آپ کے سینے کو چیرا گیا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا تو اس معراج کی رات میں آپ کے سینے مبارک کو چیرا گیا۔ یہ 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، عتبہ بن عبد السلمی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو یہ حدیث پاک بہت لمبی ہے، میں مختصر بتا دوں کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بنو سعد کے گھر تھا، اور جب میں بھائیوں کے ساتھ بکری چرانے گیا تھا تو اس وقت جو ہے نا 2 فرشتے آئے، میرے سینے کو چیر کر کے میرے تمام کلیجی دل کو نکال کر کے صاف ستھرا کر کے پھر اس کو اسی جگہ رکھ کر کے سیل دیا۔ پہلی بار اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بچپنے کے عالم میں پہلی مرتبہ دائی حلیمہ کے گھر پر ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن میں شق صدر کیا گیا، اور جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے نا اسی حدیث پاک سے میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اپنی نبوت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے اپنی نبوت کا علم اسی وقت ہوا جب ہم اپنے دائی حلیمہ کے گھر پر تھے، اور دائی حلیمہ کے گھر پر ہم موجود تھے، اور اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ہمارے سینے کو چیرا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت یہ معاملہ پیش آیا۔ ٹھیک ہے، اس واقعہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اس بات کیا، اپنی نبوت کو جانا پہچانا کہ ہاں میں نبی ہوں، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اس وقت سے یہ یقین ہو گیا کہ میں نبی ہوں، ہے نا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع سے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پہلی مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اپنی نبوت کا علم کب ہوا، تو میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اب بنو سعد کے گھر پر تھا تو میرے سینے کو چیرا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک بات بتاؤں، امام ابو نعیم کی روایت ہے کہ جب بچپن میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینے مبارک کو چیرا گیا تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور جو شخص نبی نہ ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل کو دیکھے تو وہ آخر عمر میں نابینا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کی ایک اور روایت میں سے ثابت ہوتا ہے، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہ المستدرک میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب عبداللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر کے آپ سو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک مرد تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا اور فرمایا، اے میرے پیارے تم کب آئے؟ تمہارا آنا کب ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک گھڑی ہوئی مجھے آئے ہوئے، ہے نا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے میرے پاس کوئی شخص کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک مرد کو دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں، اور جبرائیل کو مخلوق میں سے کوئی بھی دیکھے اس حال میں کہ وہ جو بھی دیکھے گا وہ نابینا ہو جائے گا سوائے اس کے کہ وہ نبی ہو۔ یعنی نبی کے علاوہ مخلوق میں سے جو بھی انسان حضرت جبرائیل کو دیکھے گا وہ نابینا ہو جائے گا، لیکن تم کو آخر عمر میں نابینا کیا جائے گا، یعنی تم کو بھی نابینا ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد اتنے کہنے کے بعد میرے آقا پھر دعا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے کہ اللہ اس کو تعویل علم عطا کر اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو غالباً نابینا نہ ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرما دیا۔ اس کے علاوہ اس حدیث پاک سے علامہ ابن حجر مکی استدلال کیا ہے کہ جو شخص نبی نہ ہو اور وہ تنہا موجود ہو اور ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے تو وہ آخری عمر میں کیا ہو جائے گا؟ نابینا ہو جائے گا۔ اگر سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی نہ ہوتے تو یقیناً حضور جبرائیل کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کے اپنے ارشاد کے مطابق آپ نابینا ہو جاتے، لیکن آپ نابینا نہ ہوئے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی تھے، نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا سینہ چیرا گیا تو نہ آپ کو درد ہوا نہ ہی آپ کے سینے سے بلڈ نکلا، کوئی پریشانی دقت نہ ہوا۔ آپ کے دل کو چیرا گیا یہاں تک کہ تمام چیزیں ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اچھا، عام طور پہ ایک مشہور بات یہ ہے کہ نبی جو ہوگا ہے نا اس کو نبوت جو ہے نا 40 سال کی عمر میں عطا کی جائے گی، حالانکہ یہ غلط ہے نا، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، کچھ لوگ بھی کہتے بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی 40 سال میں، ہے نا، لیکن یہ قاعدہ کوئی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بعض انبیاء کرام کی جماعت ایسی ہے کہ جن کو بچپن کی عمر میں نبوت دی گئی، جیسے حضرت سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور ہم نے آپ کو بچپن میں نبوت عطا فرما دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس آیت کے مطابق کیا پتہ چلا کہ حضرت یحییٰ کو بچپنے کی عمر میں کیا دے دیا گیا؟ نبوت دے دیا گیا۔ تو کسی اعتراض یہ کرنا کہ نبوت جو ملتا ہے 40 سال کے بعد، یہ غلط، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث پاک ہے، اسی آیت میں حکم سے مراد سورہ مریم کی 12 نمبر کی آیت میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حکم سے مراد جو ہے نا نبوت ہے، یعنی حضرت یحییٰ کو بچپن کی عمر میں نبوت عطا کر دیا گیا تھا، اور جب ان کو نبوت دی گئی تو اس وقت ان کی عمر 3 سال تھی، یعنی 3 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ کو نبوت عطا فرما دیا گیا تھا۔ تو جب بعض انبیاء کرام کی جماعت کو بچپن کی عمر میں نبوت دے دی گئی تو میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بدرجہ اولا اس بات کے اہل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچپن کی عمر میں نبوت عطا کیا جائے، ہے نا۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی تھے، ہے نا۔ وہ حضرت ترمذی کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ
آپ کو اپنی نبوت کا آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، کب ملی نہیں، آپ کو نبوت کب واجب ہوئی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اس سے بہت پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ معراج کے موقع پر شق صدر جو ہوا ہے نا، حضرت صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت شگاف ہو گئی، یعنی میرے گھر کی چھت جو ہے نا پھٹ گئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، پھر میرے سینے کو کھولا گیا اور اس کو آب زمزم سے دھلا گیا، زمزم کے پانی سے دھلا گیا۔ پھر سونے کے تشت میں اس کو لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اس میں جو کچھ تھا اس کو میرے سینے میں ڈال دیا گیا، پھر میرے سینے کو بند کر دیا گیا۔ یہاں پر غور کریں گے، یہاں پر سونے کے تشت میں لایا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر 4 بار ہوا تھا، یاد رہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو سونے کے تشت میں رکھا گیا۔ یہاں پر اعتراض کیا ہے کہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے، مرد جو ہے یہ سونا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو سونے میں کیوں رکھا گیا؟ نہیں رکھنا چاہیے تھا، ظاہر سی بات ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے، تو بھلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو استعمال کیوں کرے؟ یہ آپ کا اعتراض رہا۔ جواب میں دیتا ہوں آپ کو۔ جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ سونے کا استعمال کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، لیکن یہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا، یہ اس وقت پیش آیا، پہلا جواب یہ اس وقت پیش آیا جب کہ یہ کیا نام ہے، سونے کا استعمال کرنا جائز تھا، حرام نہیں ہوا تھا، یعنی آیت حرمت سونا کے تعلق سے نازل نہ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، بعد میں سونے کی حرمت نازل ہوئی اور میرے آقا نے اس کو حرام قرار دیا، اس سے پہلے کہ یہ واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے سونا کا استعمال کرنا جو حرام جو کہا گیا ہے، یہ مرد کے لیے سونا کا استعمال حرام وہ صرف اور صرف اس دنیا کے لیے ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ اس دنیا میں سونے کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن یہ جو میرے آقا کے سینے کو چیرا گیا وہ عالم ارواح کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، آخرت کی بات ہے، اور آخرت میں سونا وغیرہ سب جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سونے کا حرام ہونا یعنی جائز حرام ناجائز وغیرہ ہونا یہ صرف دنیا کے لیے ہے اور آخرت میں کچھ نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ ایک اور اس کی وجوہات بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے میں ہی کیوں لایا گیا، اس کے کئی وجہ ہیں، میں بتاؤں وجہ۔ پہلی وجہ یہ کہ آپ کا قلب، آپ کا جو دل ہے تمام دلوں میں سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو اس لیے اس کو رکھنے کے لیے سب سے بہتر دھات کا برتن استعمال کیا گیا ہے نا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ سونا جو ہے نا، سونے کو آگ نہیں جلا سکتی ہے نا، جس طریقے سے آپ کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتی ہے اسی طریقے سے سونے کو آگ نہیں جلا سکتی ہے، اسی لیے جو ہے نا سونے کا استعمال کیا گیا۔ تیسری وجہ یہ کہ سونے کو جو ہے نا مٹی نہیں کھا سکتی، جس طریقے سے آپ کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے، سونے میں زنگ نہیں پڑتا ہے نا، اسی بنیاد پر اس کا برتن استعمال کیا گیا ہے نا۔ چلیے، یہ باتیں ہوئی۔ اچھا، اس میں بات حدیث پاک جو میں نے آپ کو بتایا سینے کو چیرنے والا میں، تو اس میں استعمال کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ کو جو ہے نا، دل کو زمزم کے پانی سے دھلا گیا تھا۔ زمزم سے پانی کے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ دھونے کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کے پانی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے زمزم کے پانی کو فائدہ پہنچانا تھا،
اسی وجہ سے، اسی فائدہ پہنچانے کی وجہ سے زمزم کے پانی سے حضور کے قلب کو دھویا گیا، تاکہ یہ زمزم کے پانی کی اہمیت بڑھ جائے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے سینے کو جو ہے نا ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی قوت ہے نا، کامل ایمان۔ حکمت سے مراد قرآن کے مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شک صدر پہ کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شک صدر کی روایات ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا جو شک صدر ہوا وہ بچپن کی عمر میں ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ بچپن کی عمر میں ہوا، اور وہ کیا ہے، معجزات میں سے ہے۔ اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اعلان نبوت نہ فرمایا تھا بھلا تو اس وقت وہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا اعتراض رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی سے جو باتیں خلاف عادت ہے نا، باتیں امور خلاف عادت چیز واقع ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اعلان نبوت کے بعد اگر معجزہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، خلاف عادت امور ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ وہ معجزہ ہے، ایک تو یہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ میرے آقا کو بچپنے کی عمر سے، پیدائش سے پہلے ہی سے ان کو نبوت کا درجہ دے دیا گیا تھا، لہٰذا آپ کے زندگی میں جتنے بھی خلاف عادات امور ہوئے یہ تمام کے تمام کیا ہے، معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اگر یہ بات اگر کہہ دی کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے ہی کہنے کے مطابق اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہم اس کو معجزہ نہ کہیں گے بلکہ ارہاس کہہ لیں گے، کیونکہ ارہاس بھی تو کوئی چیز ہے۔ ارہاس کیا ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے نبی سے خلاف عادات امور ظاہر ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو ارہاس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور اعتراض سن لیجئے۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو دھلا گیا، تو دل کو دھلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاذ اللہ دل گندا تھا، گناہوں سے آپ ملوث تھے معاذ اللہ، اسی لیے گناہوں کے میل کو زمزم کے پانی سے دھلا گیا۔ یہ معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے، دھونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بدن میں گندا ہو یا گناہ ہو، دھونے سے یہ لازم نہیں آتا، اس لیے کہ بلکہ زمزم کے اصل مقصد یہ تھا کہ زمزم جو ہے، زمزم کے پانی کی عظمت و اہمیت کو بڑھانا تھا، اسی وجہ سے زمزم سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کو دھلا گیا تاکہ زمزم کے پانی کی اہمیت بڑھ جائے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ حضور گناہوں میں ملوث تھے اس لیے معاذ اللہ ان کے سینے کو دھلا گیا تھا، یہ آپ کا غلط عقیدہ ہے، اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کو، دل کو زمزم کے پانی سے دھلا جائے تاکہ زمزم کے پانی کی اہمیت بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبہ کو دیکھیے، تمام انبیاء کرام میں سے کچھ انبیاء کرام نے خود ظاہر کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے سینے کو کھول دے، ہے نا، لیکن میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بغیر دعا کیے ہوئے، بغیر کہے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 25 کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب اشرح لی صدری، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ تو ہمارے دل کو کھول دے۔ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی آپ کے سینے کو کھول دیا۔ میرے آقا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا نہ کی کہ میرے سینے کو کھول دیا جائے، لیکن ہم نے آپ کے بولنے سے پہلے ہی، آپ کے کہنے سے پہلے ہی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت و برکت ہے، میرے نبی کی شان ہے کہ بغیر دعا کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے سینے کو کھولا اور تمام حکمت و انوار سے آپ کے سینوں کو بھر دیا گیا۔ چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا۔
وزرک کا معنی، وزر کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس کا معنی گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی گناہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وزر کی نسبت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے وزر کا معنی گناہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا معنی پرمشقت کاموں کا بوجھ، یعنی بہت سارے مشکل بھرے کاموں کا بوجھ معنی مراد لیا جائے گا۔ جیسا کہ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے کہا کہ وزر کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ سے نبوت کے بوجھ اور اس کے فرائض کی ادائیگی میں تخفیف کر دی، یعنی کم کر دیا ہے نا، تاکہ فرائض نبوت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیگی کرنے میں دشواری نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وزر کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد غم ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ غم ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یعنی اگر وہ اس بات پر، یعنی کفار و مشرکین اگر اس بات پر ایمان نہ لائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ رنجیدہ ہو جائے، ہے نا، ایسا نہیں کرنا، ہے نا، اسی وجہ سے، اسی مشقت کی وجہ سے، اسی غم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس غم کو دور کر دیا۔ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی سنیے، وزر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس وزر سے مراد امت کے گناہ ہے، کہ امت کے گناہوں کا بوجھ آپ کو غم لاحق کرتا تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ سے آپ کی امت کے گناہوں کا بوجھ دور کر دیا۔ چلیے، امام فخر الدین محمد بن عمر رازی نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کے کئی محامل ذکر کیے ہیں، لیکن انہوں نے جو باتیں کہی ہے ان میں سے کچھ بات صحیح بھی ہے اور کچھ بات غلط بھی ہے، لیکن ہم ان کے چند معنی کو، انہوں نے 9 محامل ذکر کیے ہیں، ان میں سے چند چیزوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اگر وہ چیز غلط ہے تو ہم اس کا تفسیر بھی کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، ایک منٹ، چلیے، امام فخر الدین رازی نے چند باتیں ذکر کی ہے، ٹھیک ہے نا، میں ان میں سے چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر انشاءاللہ اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ امام فخر الدین رازی نے پہلی بات قتادہ کی نقل کی ہے۔ قتادہ کے بارے میں امام فخر الدین رازی نے یہ کہا کہ قتادہ نے یہ کہا کہ وزر سے مراد جو ہے نا زمانہ جاہلیت میں آپ کے گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، جن کا بوجھ آپ پر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوجھ کو اتار دیا اور آپ کو معاف کر دیا، حالانکہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن کی عمر میں جو آپ کے سینے کو چیرا گیا، وہ کیوں چیرا گیا؟ وہ اسی وجہ سے چیرا گیا تاکہ آپ گناہوں سے بچتے رہے۔ جب آپ گناہوں سے بچتے رہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ گناہ کیسے کریں گے؟
پھر آپ گناہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے اور اس کے بعد ہر قسم کے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے آپ کیا تھے؟ محفوظ تھے، ہے نا؟ بچپن سے لے کر کے آخر تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے، ہے نا؟ خواہ وہ جان بوجھ کر کے ہو یا غلطی سے ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہے نا؟ ہر گناہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تھے؟ محفوظ تھے، ٹھیک ہے؟ دوسرا معنی وزر کا یہ بتایا گیا، امام فخر الدین بن محمد بن عمر رازی نے دوسرا معنی یہ بتایا کہ اس سے مراد آپ کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے خلاف جو کام کرتی تھی، آپ ان کاموں کو غلط، مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند سمجھتے تھے، جن کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر بہت سارا بوجھ ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ خود ان میں اور ان میں خود آپ تغیر کرنے پر قادر نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ۔ سورہ آل عمران کی 95 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ تم ابراہیم کے دین حنیف کی اتباع کرو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت اور آپ کا بوجھ اس کے بعد اتر گیا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ امت کے گناہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ تھے، اور ظاہر سی بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب قبر پاک میں اتارا گیا تھا تو قبر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے آواز آتی تھی اتارنے کے وقت، امتی امتی، یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، ٹھیک ہے نا؟ تو امت کے گناہ یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے شفاعت کا وعدہ فرما کر کے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ یقیناً ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے بہت تیزی کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو ورفعنا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو جو ہے نا بلند کر دیا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہے نا؟ تو اس کے بارے میں تین تقریریں ہیں، تین باتیں ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند کر دیا۔ تین تقریر میں سے ایک تقریر یہ ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق پر لازم کر دیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لائے، حتیٰ کہ کسی شخص کا اللہ پر اور اس کی توحید پر ایمان لائے، یعنی جو کوئی انسان اللہ کی توحید پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا لے، اس وقت تک اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ انسان اللہ کے رسول پر ایمان نہ لا لے، یعنی اللہ کے ایمان کے ساتھ ساتھ نبی پر جب تک ایمان نہیں لائے گا جب تک کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سورہ نساء کی 80 نمبر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اتباع کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کی، ٹھیک ہے؟ دوسرا تقریر یہ ہے کہ آپ کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً بلند کیا۔ آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو آپ کا بھی ذکر کیا جائے، جیسے اسی وجہ سے جب مؤذن مسجد سے جب اذان دیتا ہے تو اشہد ان لا الہ کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہے نا؟ کہ یعنی پہلے تو یہ کہتا ہے اذان میں کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے بعد انسان گواہی دیتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ چلیے چنانچہ کلمہ میں بھی دیکھیے، کلمہ میں بھی کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف ہے، پہلے اللہ پر ہے لا الہ الا اللہ، پھر آگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی انسان محمد رسول اللہ کو سائڈ کر دے اور لا الہ الا اللہ خالی کہے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان
اللہ اور اس کے رسول پر دونوں پر ایمان لانے کا نام ہے۔ صرف اللہ پر کوئی انسان ایمان لائے یا صرف رسول پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان نہ لائے تو پھر اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ چلیے تیسری تقریر یہ ہے کہ آپ کے ذکر کے بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کی اضافت اپنے نام کے ساتھ فرمایا، یعنی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ۔ اضافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید کا قلم، تو قلم کی اضافت کدھر کر رہے ہیں؟ زید کی طرف کر رہے ہیں نا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کی اضافت رسول کے نام کی اضافت اپنی طرف کیا ہے، یعنی رسول اللہ کہا ہے، نبی اللہ کہا ہے، محمد نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ دیکھیں قرآن پاک میں دیکھیں سورہ فتح کی 29 نمبر کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، ہے نا، یعنی محمد کے ساتھ ساتھ اپنے نام کی اللہ کے رسول کی اضافت اپنے نام کی طرف کہا اور کہا محمد رسول اللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ سورہ مائدہ میں 67 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ دیکھیے یہاں پر بھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہے نا، ربک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اپنے رب کی طرف۔ چلیے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مقدس میں بہت ساری آیت ہے، جیسا کہ ایک اور آپ دیکھ لیں، یا ایھا، جیسے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی آپ کے نام کے ساتھ نہیں پکارا، ہے نا۔ لیکن اور نبیوں کی بات آئی تو قرآن میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یا موسیٰ اور یا عیسیٰ کے نام سے پکارا، لیکن اپنے نبی کا تذکرہ کرنا مقصود ہوا، نبی کو بیان کرنا مقصود ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا سے نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، یا رسول نہیں کہا، بلکہ اپنے نام کی اضافت، اپنے حضور کے نام کی اضافت اپنی طرف کہا اور کہا رسول اللہ، نبی اللہ اور محمد رسول اللہ وغیرہ وغیرہ کہا۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کی رسول کے نام کی اضافت اپنی طرف کیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْجُوهُ، ہے نا۔ یہاں بھی دیکھیے وَرَسُولُهُ میں رسول کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی 13 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے مَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کی 54 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور دیگر۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا اور سنت پر عمل کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کرنا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی ادائیگی کرنا ہے نا، اور آپ کی اطاعت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، فرمانبرداری کرنا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی 18 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور آپ کی بیعت کرنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کرنا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت کرنا ہے، جیسا کہ سورہ فتح کی 10 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو لوگ آپ کی یعنی رسول کی بیعت کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی عظمت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا ذکر اس طریقے سے بلند کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو، رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی رسول کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا، یعنی گویا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ رسول کے حکم کو ماننا گویا کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ چلیے اور دیکھیے ضحاک نے بھی بہت ساری باتیں کہی، بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں،
تشہد، نماز میں جو تشہد ہوتا ہے بیٹھ کر کے اتحیاتوں پڑھتے ہیں، اور جمعہ میں، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، ممبروں پر، ایام تشریق میں، یوم عرفہ میں، رمی جمار کے وقت، صفا اور مروہ کی سعی کرنے وقت، خطبہ نکاح میں، زمین کے مشرق میں اور زمین کے مغرب میں، گویا کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر کیا۔ گویا کہ رسول کا ذکر کرنا گویا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہوا۔ چلیے اچھا، ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ مجاہد نے اس کی تفسیر کی ہے، یعنی ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر کیا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب، میرا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے دوسرا کلمہ جو کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنی گواہی کے ساتھ رسول کی بھی گواہی بندوں سے دلوایا۔ اچھا، ابو سعید خدری کی ایک اور حدیث پاک ہے، جامع البیان میں یہ حدیث نمبر 29068 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا، میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ میں نے کہا اللہ ہی کو علم ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو میرے ذکر کے ساتھ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک اور حدیث سن لے، دلائل النبوت میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا، وہاں حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کا بیان کیا، پھر فرمایا کہ پس جب نماز کا وقت آیا تو میں نے سب کی امامت کی۔ تمام نبیوں کی امامت کرنا یہی تو میرے نبی کے ذکر کو بلند کرنا ہوا۔ اچھا، قرآن پاک میں پڑھنا ہے تو قرآن پاک کی ایک لمبی آیت ہے، سورہ آل عمران کی 81 to 82 کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے ان کا عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دے رہا ہوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئیں گے تو تم اس کی تصدیق کرنے والے ہوگے، اور تمہارے ساتھ تو تم ضرور بضرور اگر تمہارے ساتھ اگر ہوں گے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا۔ یعنی پتہ کیا چلا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو کتاب دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ میں اس بات کی تنبیہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئیں گے، اگر آپ کو ان کا زمانہ ملے تو ضرور ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ گویا کہ ان کا ایمان لانا اور ان کا ذکر کرنا، ان کا مدد کرنا اور ان کی تصدیق کرنا گویا کہ نبی کی عظمت کو بڑھانا ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیے اچھا ایک اور سن لیں۔ جب انسان قرآن مقدس کی آیت ہے نا، سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ہے نا، اور اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور خوب صلاۃ و سلام بھیجو۔ اب دیکھیے یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پر درود کیوں بھیجیں، حضور پر درود ہم کیوں پڑھیں؟
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने पर तस्बीह में दुरूद पाक गिनने के लिए हमारा दिल गवारा नहीं करता है। बहुत ही अफसोस होता है, हम मुसलमान हैं। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में सूरह अहज़ाब की 56 नंबर की आयत में अल्लाह इसकी तालीम दे रहा है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं, और तुम मोमिन हो, तुम दुरूद क्यों नहीं भेजते हो? जब अल्लाह का ये तरीक़ा रहा है, जब नबियों का ये तरीक़ा रहा है, फरिश्तों का ये तरीक़ा रहा है, तो हम नबी पर दुरूद क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम नबी पर यकीनन दुरूद पढ़े। नबी पर दुरूद इंसान जब पढ़ता है ना, तो इंसान के दिल की गंदगी की सफाई होती है। तो कोशिश ये करे कि अपने तस्बीह में दुरूद की कसरत ज़्यादा करे, है ना। और मैं बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब जब दुरूद की निस्बत होती है ना, तो उससे मुराद क्या होता है? उससे मुराद ये होता है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ करना, है ना। आप अगर अल्लाह तबारक व तआला नबी पर दुरूद भेज रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहे हैं फ़रिश्तों के दरमियान अपने नबी का। और फ़रिश्तों की जानिब जब दुरूद का इजाफ़त होता है तो उसका माना होता है दुआ, और मोमिन के जानिब जब सलात यानी दुरूद का इजाफ़ा होता है, इजाफ़त की जाती है, तो उससे मुराद दुरूद होता है, जैसा कि हम और आप पढ़ते हैं। जैसा कि सही बुखारी की एक हदीस पाक है, बुखारी की हदीस पाक है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते, या रसूल अल्लाह, ये सलाम तो मालूम है कि हाँ आपको अस्सलामु अलैकुम कहा जाए, लेकिन हम आप पर सलात यानी दुरूद कैसे पढ़े? तो आपने तालीम दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका कमा सल्लैता अला आले इब्राहिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम। ये तो हमारे नबी खुद तालीम दे रहे हैं उम्मतियों को। ऐ नबी, हम पर सलाम थी तो समझ गया, सलाम करना तो समझ गया, दुरूद पढ़ना यह है कि तुम हम पर दुरूद पढ़ो, इस तरीक़े से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। इस तरीक़े से हमारे नबी ने तालीम दी है। हमारे नबी ने जब तालीम दी है तो हम अपने नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। लोग जो इतराज़ करते हैं ना, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की तारीफ़ व तौसीफ़, किसी की दुआ की या किसी की दुरूद की मोहताज मेरा नबी नहीं है, इसलिए कि हज़रत काब की एक रिवायत है, हदीस पाक है, हर रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं, और 70,000 फरिश्ते अपने परों से मेरे आका की कब्र अनवर को घेर लेते हैं, फिर वह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अब ज़रा गौर करें, है ना। और वो शाम को वो ऊपर चले जाते हैं, फिर दूसरे फरिश्ते, फिर दूसरे 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं, फिर वो आपके कब्र को ढाँप लेते हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, और फिर उनको दोबारा कभी मौका नहीं मिलता। कभी आप वो 70,000 फरिश्ते जो एक बार आ गए, दोबारा वो 70,000 फरिश्ते आपकी बारगाह में नहीं आते हैं। तो ज़रा गौर करें, वो 70,000 फरिश्ते सुबह को आए, फिर शाम को 70,000 फरिश्ते आए और आप पर दुरूद भेजते हैं। तो हम जैसे नाहंजार, हम जैसे गलत लोग, हम जैसे एक कमज़ोर नहीफ़ो नातवा और गुनहगार इंसान अगर नबी पर दुरूद ना भेजे तो हमारे नबी की शान में क्या कमी होगी? कोई कमी नहीं होगी। हमारे नबी की शान की अज़मत यह है कि फ़रिश्ते 70,000 फ़रिश्ते सुबह और शाम को फ़रिश्ते आते हैं और मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हम नबी पढ़ेंगे तो फिर भी हमारे पढ़ने से या न पढ़ने से हमारे नबी की शान में ज़र्रा बराबर भी बढ़ोतरी नहीं होगा, बल्कि हमारी अज़मत में, हमारे मर्तबे में अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब को हासिल करने में नबी पर दुरूद पढ़ के ये हमें और आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा कि हम अपने नबी पर दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम करीब हो जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए, आपकी शान का क्या कहना, हमारे नबी का शान ये तो ये है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
مکہ میں، مکہ کی گلیوں میں، اور پتھروں سے جب گزرا کرتے تھے تو پتھروں سے اور جنگل کے درختوں سے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ اے محبوب آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو اور درود ہو۔ یعنی یہ فرشتے، یہ چرند پرند، یہ پتھر جس میں جان نہیں ہے، وہ بھی میرے نبی پر درود بھیجتا ہے، اور ہم کیسے امتی ہے جو ہم اپنے نبی پر درود بھیجنا آر محسوس کرتے، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پر درود کیوں بھیجیں، ہم جھجک محسوس کرتے ہیں، ہیجیٹیشن محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے مبعوث ہونے سے پہلے، میرے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی مجھ پر سلام بھیجتا تھا، اور میں اس پتھر کو اب بھی پہچان رہا ہوں۔ اور حضرت علی کی روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب مکہ میں ہوتا تھا تو ہم مکہ کی جانب جاتے تھے تو پہاڑ اور درخت آپ کے سامنے آتا تھا اور کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پر درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آئیے، اچھا سورہ انشراح میں آئیے، سورہ انشراح کی آیت نمبر 6 میں آئیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا 5 اور 6 میں آئیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی انسان کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان کو اپنے مہم میں، یعنی اپنے کام میں مشکلات درپیش ہو، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو انسان کو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اور ان آیتوں میں گھبرانا نہیں، ان آیتوں میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں رکھی ہیں، مشکل 1، 2 آسانیاں 2، جیسا کہ حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی نے کہا کہ ایک مشکل کبھی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، یعنی کسی انسان کو ایک مشکل لاحق ہو اور انسان کے لیے 2 آسانیاں ہو تو ایک مشکل جو ہے نا انسان کی 2 آسانیوں پر بھاری نہیں پڑے گا، بلکہ ایک جو مشکل کام ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ کھائیے ایک کام جو ہے، مشکل جو کام ہے، یہ مشکل کام ہمیشہ نیچا ہو جائے گا اور 2 آسانیاں کام آگے ہو جائے گا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے کہ ایک مشکل جو ہے کبھی بھی 2 آسانیوں پر غالب نہیں ہو سکتی، جیسا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنستے ہوئے باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے لوگو، ایک مشکل 2 آسانیوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ پھر آپ نے ان 2 آیتوں کی تلاوت کی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اچھا، یہ 2 آسانیوں میں سے 2 آسانیاں جو بتایا گیا ہے، ان 2 آسانیوں میں سے ایک آسانی سے مراد، ایک قول یہ ہے کہ ایک سے مراد جو ہے نا اسلام اور دین ہے، اور دوسری آسانی سے مراد جو ہے نا دنیا کی فتوحات اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر دعا میں محنت کریں، ہے نا۔ اس کی کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں محنت کرے، یہ دعا میں کثرت کرے۔ تو ایک قول یہ ہے، قتادہ ضحاک اور مقاتل نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر کوشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رغبت کے ساتھ دعا کرے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رغبت کے ساتھ اللہ سے سوال کرے۔ یقیناً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائے گا۔ شعبی نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز میں تشہد پڑھنے سے فارغ ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے دعا کرے۔ ایک قول یہ ہے
کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب آپ ایک عبادت سے فارغ ہو جائے تو آپ اس کے متصل یعنی اس سے ملے ہوئے دوسری عبادت کو شروع کر دیں. یعنی ایک عبادت سے جب آپ فارغ ہو جائے تو پھر دوسری عبادت میں کیا کریں آپ لگ جائیں. چلیے حتیٰ کہ آپ کا کوئی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ ہو. ہمارے نزدیک اس آیت کی تفسیر مختار مذہب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اور کار تبلیغ یعنی تبلیغی کام سے جب فارغ ہو جائے، اللہ کا کام پہنچا دے، دین کا کام لوگوں تک پہنچا دے، اور اس سے جب آپ فارغ ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر آپ قبر بستہ ہو جائے، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے. ٹھیک ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرے، یعنی اپنے رب کی طرف. یا جب آپ ایک عبادت سے فارغ ہو جائے تو دوسری عبادت کی طرف جب رغبت کرے تو یہاں رغبت کرے تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت ہونا ہوا. اچھا، یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں سے کچھ باتیں یہ بھی ہے کہ تفسیر ہے کہ ہمارے خطبہ اور جو مقررین حضرات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ بہت ساری باتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا خود اس پر عمل نہیں ہوتا ہے نا. لیکن معلوم ہے جس کا جو انسان خود نہ کرے کسی چیز کو، اس بات کی تبلیغ دوسرے کو نہ کرے، ہے نا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف کی آیت نمبر 2 سے 3 کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون. کہ یعنی اے ایمان والو، تم ان چیزوں کو کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو، یعنی جو تم خود جس کام کو نہیں کرتے ہو اس بات کو دوسرے کو کیوں حکم دیتے ہو کہ تم اس بات کرو، ہے نا. اور آگے فرماتا ہے اللہ کے نزدیک یہ بہت غضب کا سبب ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے ہو. یعنی مقررین اور واعظین حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، پوری رات جلسہ کرتے ہیں اور پوری رات جلسہ کرنے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں اور اسلام پر چلنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ خود سوئے رہتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو ان باتوں کو تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی غصہ ہوتا ہے جب تم وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. حدیث پاک سنیں. مسند میں ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں نے ایسے مردوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مقررین حضرات ہیں، وہ خطبہ حضرات ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ اور صحیح بخاری میں اسی طریقے کے ایک حدیث پاک موجود ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کی عطریہ آگ میں نکل جائے گی، یعنی آگ کی وجہ سے اس کی عطریہ نکل کر کے آگ میں چلی جائے گی، اور وہ اس طرح چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا جو ہے چکی کے گرد چکر لگاتا ہے. پھر دوزخی اس کے گرد میں جمع ہو کر کے آس پاس میں جمع ہو کر کہیں گے، اے فلاں انسان تم کو کیا ہوا؟ تم تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے بچنے کا حکم دیتے تھے. وہ انسان کہے گا میں تم کو نیکی کا حکم ضرور دیتا تھا اور میں خود نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو برے کاموں سے روکتا تھا اور خود برے کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج میرا حال یہ بنا ہوا ہے. بس آج سورہ علم نشرہ کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام